بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت سارے اہم معاملات ہیں، خاص کر کے سیاسی فرنٹ کے اوپر۔ آج اچانک فواد چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور محمود مولوی صاحب کے ساتھ اور عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ جیل کے باہر، جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بولنا پڑے گا اور اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک غیر معمولی اس لیے کہ انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، مگر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیاسی افق پر ہیں۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ تحریک انصاف ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے، اور شاید مائنس عمران متحرک ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آڈیو لیکس پر بھی تحقیقات کرنے والی انکوائری کمیشن جو ہے اس نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنا جواب جمع کروایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیشن کو سنے بغیر اس کی کارروائی روک دی گئی ہے۔ یہ کمیشن جو ہے یہ قاضی فائزہ کے انڈر کام کر رہا ہے، جو آڈیو لیکس کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح سے جو پروسیجر بل تھا وہ اسٹے تھا، اس کے اوپر ایک نیا قانون آیا ہے، اس نئے قانون کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی۔ محاذ رائی جو ہے حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں، یا پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابہام ہی پہ ابہام ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، بھلے وہ پروسیجر بل ہو، بھلے وہ انتخابات کے حوالے سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیا قانون آیا ہے اس کے حوالے سے ہو، آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے ہو، سپریم کورٹ کے اندر اور حکومت کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ ایک محاذ ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، کہاں تک مذاکرات پہنچے تھے، کہ معاملہ کیا ہو گیا، اور یہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ بھی آرمی ایکٹ کے انڈر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے کی ہیں، کیا ان کا ٹرائل بھی آرمی ایکٹ کے انڈر ہوگا، نہیں ہوگا؟ القادر کیس کے اوپر بھی آج کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی جو کابینہ ہے ان کے اراکین کے بھی جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہو رہے ہیں۔ تو کہاں تک یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا، اس کے اوپر آج سارے موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم تارڑ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم عاصمہ۔ سر شروع یہاں سے کر لیتے ہیں کہ جو یہ بل پاس ہوا ہے اس میں جو تاحیات نااہلیت کے حوالے سے ایک ابہام ہے، جس پہ آپ کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ اپیل کا اس کا کوئی فائدہ نواز شریف صاحب کے کیس میں نہیں ہوگا، تو اس سے کیا مراد لی جانی چاہیے سر؟ نہیں، وہ دیکھیں، بڑا میرا تو انہوں نے بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کے چلا دیا۔ مجھے تو ایک دوست صحافی ہیں، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر ایک لیجسلیشن ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا۔ تو میں نے کہا پہلے بات تو یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے، آئندہ دوروں کے ادوار کے لیے، پوسٹیریٹی کے لیے کی جاتی ہے، وہ کسی ایک فرد کے لیے یا کسی ایک موقع کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کا فائدہ انہیں بالکل پہنچے گا، لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ کیونکہ ریویو کی پاورز ہیں جو کہ ایپلٹ کورٹ کی پاورز ایکسرسائز ہوں گی ریویو کو سنتے ہوئے، کیونکہ 184(3) میں پہلی عدالت ہی سپریم کورٹ ہوتی ہے اور اس سے فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے انہیں کہا کہ اس کے دو حصے ہیں، جو ان کے کیسز ہیں جہانگیر ترین صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے اوریجنل کیسز، وہاں پہ ریویو فائل ہو چکا ہے۔ یہ ابھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہوگا، اس میں وہ استعمال ہوتا ہے ریویو کے نہیں، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو اپیل کی پروویژن دی گئی ہے وہ سکوئرلی اپلائی کرتی ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ نے سٹے کر رکھا ہے۔ البتہ جو ان کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے وہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے دونوں کے کیسز جو ہیں وہ 184(3) کے تحت ہوئے، اور پھر اس کو بعد میں انٹرپریٹ کیا گیا 185 کے کیسز اور 184(3) کے ساتھ، تو اس میں یقیناً ان لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپروچ کریں، اور اس میں دے ہیو اے گڈ آرگیویبل کیس، اور بالکل انہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح جو میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا ایک غیر منصفانہ فیصلہ تھا، 184(3) کے انڈر تھا، وہ بھی اس میں بھی میں نے کہا کہ ان کا جو رائٹ آف ریویو ہے وہ ایکسرسائز نہیں تھا ہوا، اور ان کو اس میں موجود ہوگا یہ رائٹ، اپیل کا حق مل اب وہ جائے گا۔ پہلی لائن تو چل گئی، باقی شاید کسی نے پڑھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بالکل انہیں اپلیکیبل ہے، اور جو رائٹ کریٹ ہوتا ہے قانون کے تحت وہ سب کو یکساں حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی اور ہے۔ جو اگریوڈ ہے وہ جائے، اور دے ہیو گڈ پرائما فیشائی کیسز ان دیئر فیور،
یعنی کہ اگر عمران خان صاحب بھی اگر عمران خان صاحب بھی نااہل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ان کی مدت جو ہے وہ طے کرنی پڑے گی، تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، اور اپیل کا حق موجود ہوگا اس کے اندر بھی. وہ تو خیر پہلے نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھا. نہیں تھا نا جی. نواز شریف صاحب کو جب نااہلی کا سامنا کرنا پڑا اس وقت نہ اپیل تھی 184(3) میں، اور ریویو کا سکوپ اتنا کم تھا، اور پھر ماحول کچھ اس طرح تھا، اور بلکہ ماحول غیر منصفانہ تھا کہ جو ان کی پیناما کی حد تک ریویو اپلیکیشن ہے وہ بس یوں سمجھے کہ سرسری سماعت میں ہی خارج کر دی گئی. البتہ اسی وجہ سے پھر انہوں نے عدالت کے حالات دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے جو دوسری 2 پروسیڈنگز تھیں ان میں ریویو نہیں، ایک میں انہوں نے جوائن نہ کیا، ایک میں انہوں نے ریویو فائل نہ کیا. جوائن کیا لیکن انہوں نے جواب لکھ کے دیا تھا، میں نے وہ جواب داخل کروایا تھا جو کہ تاحیات نااہلی کا کیس تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری جو پہلی ججمنٹ ہے وہی انجسٹیفائڈ ہے، اور یہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں نہ اسلام میں نہ آئین میں کہ کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے. تو میں تو اس پروپوزیشن کو ہی نہیں مانتا، کیونکہ باقی لوگوں کے وکلاء آپ کے سامنے ہیں، اور جو پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں اس وقت پریویلنگ ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون کا رستہ ہے وہ قانون اپنا رستہ بنائے گا، اور اس طرح سے انہوں نے ان پروسیڈنگز میں اپنا وکیل مقرر نہیں کیا تھا. So he will have a right to file a review when the law is there. ٹھیک. اچھا، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے طارق صاحب کہ جلد ہی میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپیل کریں گے یہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے، اور اگر ایسا ہے تو کتنی جلدی وہ اپیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اب ان کی جو اس وقت لیگل ٹیم ہے وہ سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، اور میں کیونکہ کسی ٹائم پہ بالکل منسلک تھا، اس سارے پروسیس کا حصہ تھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ کس حد تک غیر منصفانہ فیصلے تھے. یعنی کہ یہ طرفہ تماشا ہے نا کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 10A ہے، رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے، یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے. آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ کوئی ایکشن جو ہے ڈیٹریمنٹل ٹو لائف، لبرٹی، آنر، ریپوٹیشن وہ ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. آرٹیکل 25 سب کو ایک جیسا سلوک کریں، اور وہ ساری چیزیں پس پش ڈال کے معروضی حالات میں جو اس وقت چل رہے تھے اور کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس بات پہ ان کو رخصت کر دیا گیا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور اگر نہیں لی تو اس کا اندراج نہیں کیا اپنے اثاثوں میں، اور اس کے لیے بھی جو حمایت لی گئی یا سپورٹ لی گئی یا جس پہ بینک اپون کیا گیا وہ بلیکس لا ڈکشنری میں ریسیویبل کی ڈیفینیشن تھی، کیونکہ قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ٹیکس لاز میں نہ الیکشن لاز میں. تو وہ فیصلہ تو ہمیشہ ایک بلیک ڈیسیژن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. لیکن اب یہ جو ڈسپنسیشن ہے انڈر دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور یہ جو ریویو کے حوالے سے امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ ویسے قوانین ہیں جو کہ ان کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتے ہیں 2 مختلف کیسز کی صورت میں. جو ان کے اوریجنل ڈیسیژن ہے اس کے لیے جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے، اور جو سبسیکوینٹ 2 ججمنٹس ہیں جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اور پارٹی پریزیڈنٹ شپ والی، وہ اس میں بھی فال کرے گا اور ریویو میں بھی ان کی آپشن موجود ہے. اچھا، پہلے ہی جو قانون بالکل جو پہلے ہی قانون ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس کے اوپر تو سٹے ہے، ابھی اس کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں تھا. اب نیا قانون آ گیا جس پہ صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے. پہلے تو مجھے صدر مملکت کے دستخط کے بارے میں بتائیے کہ پہلے پہ اعتراض تھا، یہ بھی تھوڑی سی ترامیم کے ساتھ مختلف ہے لیکن قانون تو اسی طرح کا ہے، تو اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے اس وقت کہ اس کو اسٹے مل جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑا انفیئر ہوگا اگر اس پہ بھی کریں، کیونکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان میں تقاریر ہوتی ہیں اور باہر کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ لوگ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں. اگر رویہ اس قدر غیر منصفانہ ہوگا اور پھر ٹلٹ ہوگا، اور مور اوور جیسے پہلے کیس میں ہوا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود آپ خود ہی اس لسٹ کو سامنے رکھیں گے اور سنیں گے، تو ظاہر ہے پھر لوگ باتیں تو کریں گے، انگلیاں تو اٹھیں گی. یہ ایک بڑا فیئر لا ہے، فیئر لیجسلیشن ہے، اور اس کا جو ایک امتحان اس قانون نے پاس کیا وہ صدر مملکت کا ہے، جنہوں کے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے، اور ایک پنجابی محاورے کے طور پر
وہ سوئی کے جو نکا ہے، سوراخ ہے، اس میں سے گزارتے تھے قانون کو، یا یوں کہیے کہ ایلیفینٹ فرام دا نیڈلز ہول. تو اس دفعہ انہوں نے وہ ساری باریک بینی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں یہ ایک مناسب قانون ہے، آئین کے عین مطابق ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 188 یہ پاورز دیتا ہے پارلیمنٹ کو کہ جو ریویو ہے وہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے آرٹیکل کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان کے بنائے ہوئے کسی ایکٹ کے تابع اور اپنے بنائے ہوئے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جاری کردہ فیصلے کی نظر ثانی کر سکتی ہے. تو اس میں اوپننگ اس بات سے ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو یہ ریویو کی جورسڈکشن ہے، اس میں سپریم کورٹ کو اگر اختیارات دینے ہیں، اس کو انلارج کرنا ہے، تو وہ پارلیمان ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتا ہے. اس بل کا بھی یہی مقصد تھا اور یہ پاس کیا گیا. پھر آئین کے جو لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کی آئٹم 55 میں یہ بات بالکل عیاں ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمان سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو کرٹیل نہیں ہے، کم نہیں کرے گی، لیکن اس کو انلارج کر سکتی ہے. تو یہ انلارجمنٹ آف جورسڈکشن ہے. ریویو کا سکوپ بڑھایا گیا ہے، جو اپیل کی کنسیڈریشنز ہے وہ دی گئی ہیں. سو اٹس اے لیٹیگنٹ فرینڈلی لا. اور دیکھیے ظلم بھی تو بڑا ہے نا کہ آپ کسی کے حقوق کے، جیسے یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا، جس عہدے پہ وہ ہے اس کو وہاں سے فارغ کر دیا. پراپرٹی رائٹس کے کیسز میں نے سپریم کورٹ میں 184(3) میں لوگوں کے 10-20 ارب کے جو کلیمز تھے انٹرسی دا پارٹیز، ان کو ڈیسائیڈ ہوتے دیکھا اور انہیں اٹھا کے انہوں نے ہوا میں پھینک دیا اور کہا کہ جی اب آپ نہیں یہ کر سکتے، اور وہ پراپرٹی لے کے دوسرے کے حوالے کر دی. تو کتنا انفیئر ہے کہ آپ کے پاس ریویو کی پاورز ہیں اور ریویو کی جورسڈکشن بہت ہی محدود ہے. تو لیکن اب تو چیف جسٹس صاحب اپنے اختیار جو کہ ان سے متعلق ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دے رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس کو کم نہیں کر سکتے ان کے اختیار کو جو از خود نوٹس کا اختیار ہے. تو اور دوسرا کیا یہ جو صدر مملکت کا چینج آف ہارٹ ہے، ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوئی کے نکے میں سے وہ نکالتے تھے، اب انہوں نے نہیں نکالا، تو یہ 9 مئی کے بعد چینج آف ہارٹ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اب اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی سپوز ہی کر سکتا ہے، قیافہ آرائی ہی ہے. میں تو ویسے کہوں گا کہ اچھی بات ہے، اگر چینج آف ہارٹ ہے تو انہیں سربراہ مملکت بننا چاہیے. میں نے تو بارہا یہ بات کہی ہے کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور ایسے عہدوں پہ بیٹھ کے ہر شخص کو جو ذاتی ان کی پسند ناپسند اور جو کوئی بھی ان کے جو نظریات ہیں اس سے بالاتر ہو کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے فنکشنز ڈسچارج کرنے چاہیے. انہیں اس بات کا خیال آیا ہے، دیر آئے درست آئے، اچھا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوگا. ورنہ پچھلے ادوار میں انہوں نے جس طرح کے فیصلے کیے اور جہاں سے وہ ڈائریکشنز لیتے تھے وہ کوئی اتنا اپریشیبل جو ہے کنڈکٹ نہیں تھا. تو اور یہ چیف جسٹس صاحب کے اختیار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جو جس پہ کہ ظاہر ہے کہ اب انہوں نے پہلے بھی سٹے لیا ہوا ہے، اب بھی ان کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ہوں گے اور اہم سماعت ہوگی اس معاملے کے اوپر، تو وہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ یہ لڑائی اور بڑھے گی؟ دیکھیے دیکھیے آسما، وہ بھی میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں بھی نہیں تھا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ انہی کے اختیارات کو لا ریگولیٹ کرتا ہے. اور جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں پہ ہو وہاں پہ اجتناب کرنا چاہیے. وہاں پہ اٹارنی جنرل نے 2 بڑی اچھی تجاویز دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 3 ججز کے علاوہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ کر دیں، وہ بھی نہیں کرنا، انڈسکریمنیٹ خود بھی بیٹھنا ہے تو پھر ایک لائن میں جو پہلے 7 یا 8 ججز ہیں ان کا بینچ بنا دیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو لوگ فیوچر میں چیف جسٹس نہیں بنیں گے اور ان کے یہ اختیارات کے حوالے سے ان کا یہ کانفلکٹ نہیں ہے، جو ریمیننگ ججز ہیں میرے خیال میں وہ 7 ان نمبر ہے، ان کا بینچ بنا دیا جائے. تو یہ بڑی صائب تجاویز تھی. اس میں اب اپلیکیشنز ہیں، جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں وہ کل اپنی بحث کا آغاز کریں گے. صلاح الدین احمد صاحب اور زاہد ابراہیم صاحب کریں گے. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی اس حوالے سے اعتراضات اٹھائے تھے.
اور ایک جج صاحب ہے بینچ کے اندر جن کے ریفرنسز پینڈنگ ہے، جن کے باعث کے حوالے سے درخواست تھی کہ ان کو نہیں سننا چاہیے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ وہ تو دیکھیں اتنا ٹائم اولڈ ایک ڈیمانڈ تھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کی، میں خود حصہ رہا ہوں اس کا، آپ کو خود معلوم ہے۔ 20 سال سے یہ بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ خود کرے نہیں تو پارلیمان کرے، کہ 184(3) کی جو ون مین شو کا ہے کہ دیکھیے ایک چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، وہ ایک نئی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، وہ 200 300 400 سو موٹو کیسز ایک سال میں ہم نے دیکھے، ایک دن میں 3 نوٹسز بھی جاری ہوئے۔ بالکل پھر تصدق جیلانی صاحب جیسے اور ناصر الملک صاحب جیسے چیف جسٹس کو بھی ہم نے دیکھا، اور انور ظہیر جمالی صاحب کا دور بھی دیکھا، جنہوں نے نہیں تصدق جیلانی صاحب نے اپنے پورے دور میں انہوں نے ایک سو موٹو لیا، اور وہ بھی مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر، اور ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی۔ بالکل کیا نیک نامی ہے ان کے لیے، اور کتنی لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ اور یہ 184(3) جو ہے یہ کویسچن آف پبلک امپورٹنس ہو اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ ہو، پبلک امپورٹنس پبلک ایٹ لارج ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ اعظم تارڑ نے سینیٹر رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ یہ کویسچن آف پبلک امپورٹنس دھکے سے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے الیکشن لاز موجود ہیں، اس کے لیے ٹریبیونلز ہیں، ECP ہے، کو وارنٹوں میں کچھ جاتا ہے وہ دیکھ لے۔ بھائی کویسچن آف پبلک امپورٹنس تو وہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک طبقہ ہے ملک میں رہتا ہے کثیر تعداد میں، وہ 3% آبادی ہے جو کہ ملینز میں بنتی ہے، ان کے حقوق جو ہیں ان کو انشور کیا جائے کہ جو مینورٹیز کو رائٹس آئین دیتا ہے ان کو انفورس کرنے کے لیے، لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے یکساں نظام دینے کے لیے صدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ تھی 184(3) میں، سمجھ آتی ہے۔ زبان رائج کرنے کے لیے کوئی فیصلہ آپ نے دینا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جی جو دفتری زبان ہے وہ کون سی ہو اور کس طرح سے ہو، سمجھ آتی ہے۔ سیپریشن جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی ڈیلے ہو رہی تھی، اس پہ لیا، پالیسی میٹر تھا لیکن کسی حد تک سمجھ آتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ بندہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ بھی 184(3) میں لے لیں، ہائی کورٹس میں ظاہر ہے اس کا بہت اس اختیار کا استعمال بہت اور طرح سے ہوتا رہا۔ آپ کی بات درست ہے۔ میں نے ایک طاہر صاحب بریک لینی ہے، بریک کے بعد اب اگر جو نیا قانون ہے اس کے اوپر بھی اسٹے ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا الیکشن کے کانڈکٹ کے اوپر جو اس کا انعقاد ہے اس کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طاہر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اگر نئے قانون پہ بھی اسٹے ہوتا ہے تو پھر حکومت کی کیا آپ کا لائے عمل ہوگا۔ پہلے ایک ہوا تو آپ نیا قانون لے آئے، کیا اس کے بعد پھر ایک اور نیا قانون آ جائے گا؟ نہ وقت آپ کے پاس ہے اور نہ ہی شاید سپریم کورٹ کے پاس وقت ہے، تو یہ اعصاب کی جنگ ہے، کب تک جاری رہے گی؟ میرے خیال میں ہمیں اداروں کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں آئین نے جو اختیارات جس کو دے رکھے ہیں ان اختیارات کی عزت کرنی چاہیے۔ قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کا ہے، اور جو ہم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا وہ ابھی بل کی صورت میں تھا، رائج بھی نہیں تھا ہوا، تو ان پریسیڈنٹڈ مینر میں اس پہ اسٹے جاری کر دیا گیا جو کہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا۔ ایڈوائزری جورسڈکشن میں جو مثال دی گئی کہ حسبہ بل میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ نہ بنائیں اور اس کو رائج نہ کیا جائے، وہ گورنمنٹ خود آئی تھی اور انہوں نے اوپینین مانگی تھی ایڈوائزری جورسڈکشن میں کہ اگر یہ قانون بنایا جائے تو یہ کہیں آئینی جو ہے سارا فریم ورک اس سے متصادم تو نہیں ہوگا آئینی پروویژن سے۔ پیچھے ماضی میں جب ریکو دیک کا معاملہ آیا تو اس میں ایک انویسٹمنٹ کے ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بل بنایا گیا، اس میں گورنمنٹ خود ایڈوائزری میں گئی اور اس پہ بینچ بنا سپریم کورٹ کا 2022 سپٹمبر اکتوبر میں، پوچھا گیا کہ یہ انہوں نے کہا ہاں یہ انٹرا وائرس ہے، بالکل آپ بنائیں، وہ اور صورتحال ہے۔ پارلیمان نے قانون سازی کر دی اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بائی اینڈ لارج اپریشیٹ کیا، بار کاؤنسلز، بار ایسوسیشنز جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے، پبلک نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور سپریم کورٹ کو وہ جو اندر سے آوازیں اٹھی تھی ون مین شو کی، ڈکٹیٹرشپ کی، جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ، اور جو سپریم کورٹ کی 184(3) کی کہیں پہ نہیں لکھا 184(3) میں دا چیف جسٹس شیل ایکسرسائز، وہاں پہ ورڈ سپریم کورٹ یوز ہوا ہے، یعنی کہ ادارہ بحثیت مجموعی کرے گا۔
ہم نے اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم کو رستہ دینے کے لیے پارلیمان نے ویل تھاٹ آف اور ویل ڈیبیٹڈ لا بنایا، اس پہ گفتگو ہوئی، اس پہ کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، اور اس میں وہ تمام چیزیں ڈالی گئی جو کہ ٹائم اولڈ ڈیمانڈز تھی. اس کو صرف اس وجہ سے سٹے کر دیا گیا کہ کچھ ایسے کیسز ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں، اور جس طرح سے چلایا جا رہا تھا. کل میں دیکھ رہا تھا پروگرام، ریما عمر صاحبہ ہیں جو ہماری ایک ٹی وی چینل پہ اینالسٹ کے طور پہ بیٹھتی ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت انالیسس کیا 2017 سے لے کے 2023 آج تک کا، کہ کیا وجہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیونگ پولیٹیکل ٹینج، جن میں بھی کوئی سیاسی عنصر شامل ہے، اس بینچ میں ہمارے 3 معزز جج صاحبان ہمیشہ رہے ہیں 2017 سے لے کے. شاید کوئی 2-3 کیسز ہیں جن میں موجودہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب صاحب جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یہ کیا ایک ابھی تک یہ چل رہا ہے سلسلہ؟ ظاہر ہے وہی جج صاحبان ہیں، باقی کیسز کو بھی آپ دیکھ لیں تو کیا یہ کوئی خاص مقصد تھا اس کا جو کہ ایک لمبے لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر تھا؟ میرے لیے تو بطور وکیل بھی یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بطور پاکستانی کے بھی. بارہا یہ کہا گیا، چیف جسٹس صاحب بڑے متحمل مزاج آدمی، سب کو ساتھ لے کے چلنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا کہ جب بھی کہا گیا کہ ادارے کی عزت ہے، تکریم ہے، تقدس ہے اس بات میں کہ آپ اس کو کھولیں معاملے کو اور لارجر بینچ کے سامنے رکھیں. بھئی اگر آپ نے چھوٹا بینچ بنانا ہے کہ عدالت کا کام جو ہے وہ متاثر نہ ہو، آپ بنائیں 3 رکنی یا 5 رکنی. کیا امر مانے ہے کہ آپ پہلے 5 جج صاحبان کو بٹھائیں کیونکہ وہ اہم قومی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں؟ کیا امر مانے ہے کہ اگر آپ نے 7 ممبر بنانا ہے تو پہلے 7 ججز کو بٹھا دیں؟ اس میں وہ ایشو ہی نہیں آئے گا. لیکن بار بار اگر یہ ہوگا تو پھر زبانیں نہیں رکتی، پھر لوگ اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. اور رہی صحیح کسر تو نکل گئی کہ جب میجورٹی ڈیسیجن آیا جو 90 ڈیز میں الیکشنز والی پٹیشنز تھی، اس کے اوپر تو اس میں جو جج صاحبان نے لکھا، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ جو بینچز ہیں ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک جو پراپر پروسیس ہونا چاہیے، فیئر پروسیس وہ نہیں. اور پھر جس طرح سے الیکشن والے بینچ میں سے 2 معزز جج صاحبان جو کہ اپنا فیصلہ لکھ چکے تھے، ان کے ریکیوزل شو کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ وی نیور ریکیوز. تو یہ ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا تدارک ہو. بالکل الیکشن جو کے حوالے سے جو بینچ ہے، ظاہر ہے اس کی ابھی کارروائی چل رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف ہو یا توہین عدالت کے اس کے اندر ہو؟ ابھی تک اس کے امکانات ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ صرف بارگیننگ ہے، ٹائم بارگین کرنے والی بات ہے دونوں اطراف سے؟ دونوں اطراف سے اب بارگیننگ کیا ہونی ہے؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، باتیں میرے خیال میں وہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے. اب پارلیمنٹ جا رہی ہے بجٹ کی پیسج کی طرف، بجٹ کے بعد ٹریڈ پالیسی دینی ہے، وہ بڑا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے. ہمارے جو اس وقت معاشی حالات ہیں، اس وقت پھر آپ ایک سلسلہ شروع کر دیں کہ ایک صوبے میں الیکشن. اور مجھے تو اس بات کی بھی بڑی تکلیف ہے کہ آرٹیکل 25 موجود ہے، اگر آپ نے قانون کا اطلاق کرنا ہے تو یکساں کرے. کیا خیبر پختونخوا میں اسمبلی 2 دن کے فرق سے نہیں سی ٹوٹی؟ تو جب خیبر پختونخوا کا کیس سامنے آیا تو اس میں کوئی تاریخ نہیں دی گئی، اس میں کوئی بارہا یہ نہیں کہا گیا کہ ابھی کرائیں. یہ پنجاب کے لیے کیوں ضروری تھا؟ اور اب تو شاید جو بار بار مانگ رہے تھے الیکشنز اور جن کے آڈیوز میں بھی فرمائشیں تھیں، وہ سارا کچھ تھا، وہ خود شاید ابھی الیکشن نہیں چاہ رہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا آرام کریں اور اس کے بعد الیکشن کو دیکھیں. اچھا، الیکشنز انشاءاللہ العزیز اس ملک کے بھلے میں اور جمہوری نظام کے بھلے میں وہی بات ہے جو پہلے دن سے کہی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 224 کی جو سکیم ہے کہ کیئر ٹیکرز ہوں اور کیئر ٹیکرز کی موجودگی میں الیکشنز ہوں، وہ بھلے میں ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، سیاسی استحکام. اس کا مطلب یہ کہ سر آپ لوگ 12 اگست کی رات چلے جائیں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ آ جائے گا اور الیکشن اکتوبر میں کروائے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ دس از واٹ دا کانسٹیٹیوشن سیز.
اور آئین میں جو ایک ٹرم موجود ہے اسمبلی کی وہ 12 اگست کو ختم ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد قانون اپنا راستہ لے گا، الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ یہ اسمبلی کی مدت بڑھانے پہ تو کوئی ایسی، کیونکہ ابھی آپ معاشی حالات کا ذکر کر رہے تھے، تو اس میں تو اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں آئین میں یہ درج تو ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، اگر خدا نخواستہ کو بیرونی یلغار ہو جاتی ہے یا ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے، اللہ معاف کرے وہ سچویشن کبھی نہ آئے، فائنینشیل ایمرجنسی کی گنجائش موجود ہے، لیکن جن حالات سے آج کل ہم گزر رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ریزالو ہے، یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے بلا شبہ، یہ بات میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام جماعتوں نے مختلف ادوار میں جمہوریت کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ چاہے 1983 کی ایم آر ڈی کی موومنٹ ہو یا پھر یہ مشرف دور میں جو جمہوریت کی بحالی کی تحریک کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، بحالی کی تحریک ہو۔ سر میں طاہر صاحب ایک بریک لینا چاہتی ہوں۔ بریک کے بعد ایک تو کیا پی ٹی آئی سے دوبارہ، پی ٹی آئی تو اب عمران خان صاحب ہیں، تو کیا وہ مائنس ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بھی مذاکرات کے امکانات موجود ہیں، جو پچھلے مذاکرات ہوئے ان کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور آرمی ایکٹ پہ، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر قانون جناب اعظم نذیر طاہر صاحب موجود ہیں۔ طاہر صاحب، مذاکرات کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی جو بچ گئی ہے ابھی، جتنی بھی ہے، اور کیا مائنس عمران خان اب بات چیت ہوگی؟ پہلے بھی آپ مذاکرات میں تھے، کیا یہ طے پا رہا تھا کہ 30 جولائی کو آپ لوگ گھر چلے جائیں گے اور الیکشنز اپنے وقت پر ہو جائیں گے؟ پھر کیا ہوا؟ یہ بات میں نے کل کہی ہے، اور کہی بھی اس لیے کہ اب کیونکہ چیزیں بہت ساری فرق ہیں، اور یہ معلومات لوگوں کے پاس ویسے بھی تھی، اور ان کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی سردار کاشف صاحب نے، اس کے جواب میں کہا گیا تھا، بالکل حکومت نے، پی ڈی ایم الائنس نے اور کولیشن پارٹنرز نے مشاورت کے بعد چیئرمین سینٹ کی جو وساطت سے مذاکرات ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے بھی کہا اس کے لیے بڑی نیک نیتی سے بیٹھے، 3 فارمل راؤنڈز ہوئے 2 حصوں میں، اور کوئی 2 راؤنڈز لاہور میں ہوئے جن کا میں حصہ تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے کچھ آف دا ریکارڈ بھی چیزیں ڈسکس کر کے کوشش کی کہ حالات ایسے بنائے جائیں کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ بھی نیچے آئے، اور یہ جو ایکسٹریم پولرائزیشن کی کنڈیشن ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں اس خاص وقت کے حوالے سے۔ تو تقریباً یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 30 سپٹمبر تک انتخابات کروا دیے جائیں۔ ڈیزولوشن آف اسمبلی جولائی کے کن دنوں میں ہونی تھی، اس پہ تھوڑی سی فائن ٹیوننگ ہونی تھی، اور جب آخری دور ہمارا ہوا سینٹ کی بلڈنگ میں 2 مئی کی شام کو، تو اس کے بعد مشاورت کے لیے گئے شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ٹیلی فون پہ انسٹرکشنز لینی تھی عمران خان صاحب سے، وہاں سے انہیں جواب ملا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، جو ان کی طبیعت ہے کہ نہیں اسمبلیاں توڑ دی جائیں، 60 دن میں الیکشنز کرا دیے جائیں یا 90 دن میں تو ٹھیک ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ وہ بات وہیں پہ دھری کی دھری رہ گئی۔ تو طاہر صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کے لیے رضامند تھی کہ ترمیم کر لیتے ہیں 90 دن سے آگے، اس کو لیگل کور دے دے گے کہ 90 دن سے آگے انتخابات جا سکتے ہیں، اور وہ واپس آنے کو ساری باتیں آسماں جی وہ ساری باتیں ہو گئی تھیں۔ ہم نے کہا آپ کورٹس میں گئے ہوئے ہیں، اس کا ایک اپنا لیگل طریقہ کار ہے، آپ وہ اڈاپٹ کریں، اور میری نظر میں ویسے 254 کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ 1988 میں بھی انتخابات آگے ہوئے تھے 3 ماہ کے قریب، جبکہ 2007 میں انتخابات جو ہونے تھے وہ 2008 کے فیبروری کے اینڈ پہ ہوئے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے، اور الیکشن کمیشن نے ہی آگے کر دیے تھے۔ آئین کا آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے، جو کہتا ہے کہ کوئی جو امر ہے اس وجہ سے غیر آئینی قرار نہیں دیا گیا جائے گا کہ اس نے ایک مقررہ وقت میں سر انجام پانا تھا، اور وہ اس مقررہ وقت میں سر انجام نہیں پا سکا۔ تو فریمرز نے تو یہ بات ذہن میں رکھی تھی، ویلڈ ریزنز تھی کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو، جس کے پاس 52% قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں پہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بٹھا دیں عام انتخابات سے 4 ماہ پہلے، اور پھر کہیں کہ جی اب کیئر ٹیکرز کے بغیر یہاں پہ بھرپور انتخابات ہوں گے،
پہلے ہی چھوٹے صوبے یہ شور مچاتے تھے کہ جی پنجاب کی ہیجمنی، پنجاب کی ہیجمنی. ہمیں کیا حالانکہ نون لیگ کو یہ سوٹ کرتا تھا، لیکن ہم نے پی ڈی ایم کولیشن میں بیٹھنے کی وجہ سے اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی، اے این پی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہم نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے ان کی، اور انتخابات اکٹھے. پی ٹی آئی کے خود جو اراکین ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز، وہ ہمیں رابطے کر کے کہتے تھے کہ کسی طرح رستہ نکالیں، انتخاب اکٹھے ہوں. سیاسی طور پہ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، سر. ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. لاسٹ کوسچن بہت سارے، ایک تو آرمی ایکٹ پہ پوچھنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر بھی بہت کنفیوژن ہے. کوئکلی میں چاہوں گی 2 جملے اس کے اوپر، اور پھر آڈیو لیکس کمیشن جو ہے اس کے مستقبل پہ آپ بتائیے کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، اور آرمی ایکٹ کا جو ہے کیا عمران خان صاحب کا ٹرائل اس کے انڈر ہوگا؟ 2 چیزیں آسما، دیکھیں آپ میری بیک گراؤنڈ بھی جانتی ہیں، میں نے بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے بار پالیٹکس میں، اور پھر وہ بھی جو رائٹس موومنٹس کے حوالے سے محترمہ آسما جہانگیر صاحبہ کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام کیا. میں خود ان معاملات میں رہا ہوں. 2015 میں جب یہ کیسز فائل ہوئے تھے، جب اسپیشل ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی، تو وی ور پٹیشنرز، پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ وغیرہ، ہم پیش ہوتے رہے ہیں اس میں. اس دفعہ بڑا کلیئر ریزولو تھا گورنمنٹ کا اور عسکری ادارے کا بھی کہ کوئی نیا قانون، کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جائے گی. ایگزسٹنگ لاز کے اندر اگر گنجائش ہے تو وہ لا شیل ٹیک اٹس اون بائی آپریشن آف لا. کوئی اگر ٹرائی ہو سکتا ہے تو وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات بہر کیف پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اور جو واقعات ہوئے وہ شرمناک بھی ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں. بھئی آپ عمارتوں پہ حملے کر رہے ہیں، یہیں پہ نہیں آگ لگا رہے ہیں، گھروں کے سامان جلا رہے ہیں، دفاتر جلا رہے ہیں. مور اوور جو شہداء ہیں، آپ ان کی تصویروں کی، ان کے مجسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ سر عمران خان صاحب تو اس دن جیل میں تھے نا. تو ایک بات، آخری بات، آج ہم نے ڈپلومیٹک کور کے ساتھ انٹریکشن کیا موفا میں، وہ سوال جواب کا سیشن ہوا. جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں، فار ایگزامپل انٹرنیشنل جو آپ کا کووننٹ ہے فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کے آرٹیکل 14 میں جو سیف گارڈز دیے گئے ہیں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہونا چاہیے، رائٹ ٹو اپوائنٹ اے کاؤنسل، وکیل مقرر کرنے کی اجازت ہو، فیئر موقع دیا جائے ڈیفینس دینے کا، فیملی کی ایکسیس نیکسٹ فرینڈ کی اگر ضروری ہو وہ دیا جائے. اگر وہ صفائی میں شہادت دینا چاہتا ہے کوئی بندہ کہ جی میں موقع پہ نہیں تھا، میں تو اپنے دفتر میں تھا، اس کو وہ موقع دیا جائے. یہ ساری چیزیں آرمی ایکٹ میں جو درج رولز اور پروسیجرز ہیں ان میں ہیں. اس میں 3 رکنی کورٹ ہوتی ہے، اس پہ اعتراض کا بھی حق ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف اپیل ہے آرمی چیف کے پاس، بلکہ 2 فورمز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کے بعد اویلیبل ہے جوڈیشل ریویو میں، اور وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ہو جاتے ہیں. سر عمران خان صاحب کا ٹرائل کے ساتھ ویسے چل رہے ہیں. ابھی تک 58 لوگوں کو، جو 2500 یا 2800 لوگ ابھی تک وہ پروسیکیوٹ ہونے ہیں، ان میں سے صرف 58 لوگوں کو ابھی تک انہوں نے کیا. صرف وہ لوگ ہیں جو کہ پراپرٹیز کے اندر داخل ہو کے جنہوں نے مسچیف کیا، آرسن کیا. رہی بات عمران خان صاحب کی، یہ بھی فیصلہ اس قانون اور آئین کے تحت ہوگا، اور وہ اتھارٹی کرے گی جو اس قانون کے تحت کمپیٹنٹ ہے. گورنمنٹ نے وائڈ اوپن چھوڑا ہوا ہے. پروونشل گورنمنٹس کا یہ سبجیکٹ ہے کہ کس نے پروسیکیوٹ ہونا ہے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر، اور کس نے ٹرائی ہونا ہے پلینری جورسڈکشن میں. اور جو جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، ان کے کمانڈنگ آفیسرز ہیں، وہ آفٹر انویسٹیگیشن ریکارڈ لے کے آتے ہیں، عدالت سے اجازت لیتے ہیں جو سول سائٹ پہ قائم ہے، اور پھر وہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. وہ فیصلہ بھی قانون کرے گا، وہ ہم نے نہیں کرنا. رول آؤٹ آپ نہیں کر رہے بالکل بھی کہ نہیں ہو سکتا ہے آرمی ایکٹ کے اندر. یہ بات کہ کس کا ٹرائل ہونا ہے اس قانون میں اور کس کا نہیں ہونا، یہ قانون وہ بتاتا ہے. یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. ٹھیک سر، بہت شکریہ. اعظم نذیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم موضوعات پہ بات ہوئی ہے، بہت سے موضوعات رہ گئے ہیں، مگر گفتگو آپ نے سنی ہے. فیصلہ آپ کا.